सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। आदमी सो रहा, पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है, आदमी कैसे सोए? बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है। जब बाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल दाब करके सोता है, तो आंख भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से सदा जब लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। और जब आदमी दाएं करवट पर सोता है, ये सुन्नत के मुताबिक। क्यों? दिल लटक गया, कान खुले हुए हैं, आंख बंद है। जब मस्जिद से कासिद मौज़िन अल्लाह की सदा लगाता है तो कान में आवाज पहुंच रही है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। ध्यान से सुनिएगा, बैतुल खुला में लोटा रखा हुआ रहता है, उसमें लोग टोटी से पानी निकालते हैं। बैतुल खुला में पेशाब के बाद, पखाने के बाद उसको धोते हैं। आदमी बैतुल खुला में गया, लोटा में पानी लेने ही वाला था कि बिच्छू ने लोटे में डंक मारा। बिच्छू ने मारा, दुनिया के बिच्छू ने डंक मारा तो लोटे का पानी इस तरह खोलने लगा जैसे हांडी का पानी खोलता है। दिखाना यह है कि दुनिया के बिच्छू का ये हाल है, जहन्नम के बिच्छू का क्या हाल होगा। एक आदमी घास काट रहा था, जैसे मकई में घास हो जाती है उसको काट करके बकरी के लिए लाते हैं, तो पहले घास को पकड़ते हैं, उसके बाद कचिया चलाते हैं। घास को पकड़ा, उसके बाद कचिया चलाया, तो जैसे ही घास को पकड़ा वो सांप हाथ में आ गया। कचिया जो चलाया, आधा सांप कट गया। अब उसने सोचा, और सांप ने कटते कटते उंगली में काट लिया। वो किसान बड़ा चालाक था, उसने कचिया लेकर के उस उंगली को काट दिया, घर चला। सोचा कि सांप ने काटा, उंगली को नहीं काटेंगे जान कट जाएगी, गर्दन कट जाएगी, चला। अब उसको क्या खुजली हुई मन में, सोचा वो उंगली जो काटी है जरा देख करके आते हैं। जान बचा करके घर आ गया था, लेकिन अब उसको खुजली हो गई। वो आ गया वापस उस जगह पर जहां पर उसकी उंगली कटी हुई थी, तो देखा इतनी मोटी उंगली फूल करके है, तो लकड़ी लेकर के उसको उघाड़ पुघाड़ शुरू कर दिया। अब क्या था, उस सांप का जहर जो उंगली के अंदर था कटा हुआ, वो उड़ करके उस जख्म पर पहुंचा और आदमी 1 मिनट में फड़खड़ा करके उसी वक्त मर गया। गौर कीजिए, दुनिया के सांप का ये जहर है, जहन्नम के सांप का कैसा जहर होगा। लाल किला के नीचे जबना है, जबना बहती, आज भी बहती है, उस जमाने में भी बहती थी। जबना बह रही है और बगल ही में जबना के सटे हुए कब्रिस्तान है। पानी जब सैलाब का आया तो कब्रिस्तान में घुस गया, कब्र खुल गई तो देखा कि एक जनाजा लेटा हुआ है, उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है, छोटा सा कीड़ा उसकी पेशानी पर बैठा हुआ है। सारे लोग तमाशाई बन करके देख रहे हैं। धोबी घाट पर कपड़ा धो रहा था, उसको भी शौक हुआ कि मेला ठेला क्यों लगा हुआ है। आया तो देखा अजीब करिश्मा है कि वो कीड़ा जब पेशानी पर डंक मारता है तो पूरी लाश ऐसे कांपती है जैसे किसी को करंट लग गया। अब उस धोबी ने कंकरी उठाई, उस कीड़े को जो मारना चाहा वो उड़ करके इसको काट लेता है, और आग की लहर जैसे बदन में दौड़ती है, दौड़ गई। जैसे जहर का असर पूरे जिस्म में होता है, पूरे जिस्म के अंदर हुआ। 3 दिन के अंदर उस कीड़े की डंक की वजह से ये आदमी मर गया। अब बताइए कि दुनिया के कीड़े का जहर ये है, कब्र के कीड़े का जहर कैसा होगा। आप अक्लमंद आदमी हैं, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए। दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बुराई जहर
کالے ناگ کا ہے برائی زہر، کالے ناگ کا ہے برائی، ایک تو داغ کا ہے برائی زہر، کالے ناگ کا ہے برائی، ایک تو داغ کا ہے برائی زہر، کالے ناگ کا ہے برائی، ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ کو دو کام کرنا ہوگا، کان کھول کر کے اس کو سن لیجئے، بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر یہ یاد رہے گا۔ دو کام آپ کیجئے، آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کرنا یہ ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ دو کام کیجئے، 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام کمائیں گے، آپ کا قدم حرام کی طرف جائے گا، چاہے آپ اٹھائیں یا نہ اٹھیں وہ ادھر ہی جائے۔ حرام اگر آپ کمائیں گے، آپ کو پیسہ تو ملے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ حرام کمائیں گے، دنیا کا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں گے، وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا، کام بنتے بنتے بگڑ جائے گا۔ اور ایک بات ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، سود کا کوئی کاروبار مت کیجیے، سود مت کمائیے، سود مت کھائیے۔ جانتے ہیں 40 سال میں آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوگا کہ آپ اٹھ کر کے سبل نہیں پائیں گے، اور سود کا پیسہ ہلاک ہوگا ہی، لیکن سود کا پیسہ جو آپ نے اپنے گھر میں لگایا دوسرے پیسے کے ساتھ، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جوا کھیلنے پر اسلام نے منع کیوں کیا؟ جوا کھیلنے کو گناہ کیوں کہا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو ایک کا فائدہ ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کا نقصان کرے اپنا فائدہ کرے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہے، باپ بول رہا ہے بیٹا خاموش ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے گا، آپ ہی کا داماد آئے گا جائے گا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ڈبل سامان دیجئے، آپ ہی کا داماد آرام کرے گا، آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ یہ جو جوڑا ملا، یہ جو سامان ملا، یہ جو نقد ملا، یہ بھی حرام ہے۔ بیٹی والا دباؤ میں دیتا ہے، مکمل خوشی سے نہیں دیتا۔ آپ جان رہے ہیں اگر آپ نے رولا کر کے لیا ہے، آپ کو خود رونا پڑے گا۔ آپ نے 1 گنا لیا ہے، آپ کو 10 گنا دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے جانتے ہیں بیٹی پر 5 ظلم لوگ ڈھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شاعر سے سنا کہ 4 لاکھ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھاگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ مٹھائی نہیں بانٹتے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی بانٹتے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا دھن سمجھتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم آپ نہیں دلاتے، چولہے پر رکھتے ہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلی سے لے کر کے پنجاب تک آپ تعلیم دلاتے ہیں۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ حج پر جاتے ہیں تو ساری زمین ساری جائیداد بیٹا کو لکھ کر کے جاتے ہیں، بیٹی کو کنگال کرتے ہیں۔ اور جب سماج بیٹی سے شادی کرتا ہے اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسی ڈیمانڈ نے عورت سے ایمان کو بھی چھین لیا، آبرو کو بھی چھین لیا۔ اب بتائیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ دنیا پر مہربان ہوں گے، خزانے غیب سے دے کر کے اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کسی بیٹا کی شادی لین دین سے نہیں کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا پر کرم، بیٹی پر ستم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، مردوں کے لیے ہر ظلم روا،
عورت کے لیے جینا بھی سزا، مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے رونا بھی خطا، عورت کے لیے رونا بھی خطا، مردوں کے لیے لاکھوں سیجے، عورت کے لیے بس ایک چتا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دیکھیے بہت بڑے مقرر آپ کے بیچ آ چکے ہیں، کالے کپڑے پر مت جائیے، بہت بڑا جادو ہے یہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 3 پیغام صرف 5 منٹ کا آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوتا ہے، اس کو آپ توڑیے، شراب میں ڈالیے، وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ہانڈی میں ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، غور کیجئے، شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہے۔ آپ کے گھر میں گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے، دوسرا ٹکڑا آپ کس میں ڈالیے؟ شراب کی بوتل میں، 3 دن چھوڑ دیجئے، جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، چربی کی طرح ہو جائے گا، حلق کے نیچے اگر گلاس کی گلاس شراب آئے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹ پر پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کیجئے، 10 دن دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے۔ اگر گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اس پھول کا کیا حال ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نہ پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اگر کوئی پلائے تو چھوڑنا نہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، رشید نام کا چپراسی تھا، اس کو مالک نے تانا مارا کہ تم دارو پینے کی وجہ سے چپراسی ہو، اگر تم دارو چھوڑ دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس کا جواب سنیے کہ حضور مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو چپراسی رہتا ہوں، جب میں دارو پی لیتا ہوں سر پر نشہ آتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں، چپراسی نہیں سمجھتا۔ جو عقل کھری تھی کی ہے کھوٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے مستوں پہ شرافہ کا ہے مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی، اس نے پتلون کو کر دیا۔